السلام علیکم، آداب ناظرین گرامی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخی سر سید مسجد یعنی AMU مسجد کے بارے میں۔ میں ہوں مرتضیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ازراہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان نے جب اس ادارے کی بنیاد ڈالی تو ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ اس ادارے کے طلباء کے ایک ہاتھ میں سائنس اور دوسرے ہاتھ میں قرآن حکیم ہو۔ اس لیے ادارے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر ان کے نظریے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سر سید کے والد بہادر شاہ ظفر کے دور میں لال قلعے میں اہم عہدے پر تھے، لہٰذا سر سید کی تربیت مغل دربار کے سائے میں ہوئی، جس کی وجہ سے سر سید مغلیہ فن تعمیر کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کی تاریخی عمارات پر انہوں نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب آثار الصنادید لکھی۔ لہٰذا جب سر سید کو مسجد بنانے کا خیال آیا تو ان کی نظر جامع مسجد دہلی، مسجد فتح پوری، لاہور کی شاہی جامع مسجد اور درجنوں مغلیہ دور کی تعمیر کی ہوئی عالیشان عمارتوں کے نقشے ان کے ذہن میں تھے۔ سر سید نے اپنی کتاب ترتیب دیتے ہوئے ان مساجد کے میناروں، گنبدوں، برجوں اور دروازوں تک کی پیمائش کی تھی۔ مجموعی طور پر اس دور کی سب سے نمایاں مساجد جامع مسجد دہلی اور شاہی مسجد لاہور کو ذہن میں رکھ کر اس مسجد کی تعمیر کا سر سید کو خیال آیا اور وہی نقشہ ذہن میں آیا جس کے مطابق اس مسجد کی تعمیر شروع کی۔ سر سید احمد خان نے اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1879 میں کیا۔ آپ کے بڑے بیٹے جسٹس سید محمود نے مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ 1912 میں سر سید کے انتقال کے بعد اس مسجد کا تعمیری کام مکمل ہوا اور فروری 1915 میں عوام کے لیے اسے باقاعدہ کھول دیا گیا۔ یہ باب الرحمت مسجد کا دروازہ، مسجد کی جو پلیٹ ہے جس میں مسجد کی تاریخ لکھی گئی ہے، یہ سامنے ہے۔ مارچ 1915 میں مسجد کے داخلی دروازے کو بنایا گیا اور 1916 میں باب رحمت کو تعمیر کیا گیا۔ سید ہال ساؤتھ کی طرف سے اس مسجد کا یہ داخلی دروازہ ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ نے جب مسجد کی تعمیر شروع کی تو لوگوں سے 20 روپے ماہانہ چندہ دینے کی اپیل کی۔ ممتاز الدولہ اور سر فیاض علی خان نواب آف واسو نے اس وقت 500 روپے مسجد کے لیے چندہ دیا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے انجینئرنگ اور ڈیزائننگ کا کام روڑکی کے تھامسن کالج کے سپرد رہا، جس نے اسے جامع مسجد دہلی کے طرز پر تعمیر کیا۔ یوں سر سید کے اس مشن کا آغاز ہوا اور مسجد کی تعمیر باقاعدہ طور پر شروع ہوئی، لیکن سر سید کی عمر نے وفا نہیں کی اور ان کے انتقال سے پہلے مسجد تعمیر نہ ہو سکی، بلکہ ان کے انتقال کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد میں اندر صحن کی طرف کو جانے کا یہ راستہ ہے جہاں سے آپ مسجد کے مینارے اور گنبد دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد کے 2 خوبصورت مینارے ہیں اور درمیان میں 3 گنبد اور اس کے ساتھ میں اور چھوٹے چھوٹے مینارے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ سر سید کا یہ شاہکار مغلیہ دور تعمیر کا آخری حصہ مانا جاتا ہے۔ مسجد کا صحن انتہائی کشادہ ہے اور اس کے ساتھ میں سر سید خود آرام فرما ہے، یعنی کہ سر سید کے انتقال کے بعد انہیں اسی مسجد کے اس حصے میں دفن کیا گیا۔ مسجد کے صحن کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت حوض بھی ہے جس کا صاف اور شفاف پانی وضو کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ سامنے سر سید کی قبر ہے جہاں وہ مدفون ہے اور اس طرف محمود منزل جہاں پر اب دینیات کا آفس ہے، اور اسی کے ساتھ میں سر سید کے بڑے بیٹے جسٹس محمود کا مقبرہ بھی ہے۔
مسجد کا یہ کشادہ صحن اور اس کے ساتھ میں یہ ایک جانب سے قبرستان، جہاں پر سر سید کے بڑے بیٹے خود سر سید اور ان کے دوسرے ساتھی مدفون ہیں، خاص طور پر سر ضیاء الدین اور محسن الملک، اور آپ کا پوتا راس مسعود بھی یہیں پر دفن ہے۔ مسجد کے سامنے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہ ایک ہال ہے، اس جانب سے وضو خانہ ہے، اور یہ حوض کا صاف شفاف پانی اور مسجد کا داخلی دروازہ۔ سن 1857 کی شورش میں انگریزوں نے بہت سی مساجد کو شہید کیا، جن میں جامع مسجد کے قریب ایک مسجد اکبر آبادی مسجد تھی، اسے بھی شہید کیا گیا۔ اس کا ملبہ فروخت کیا انگریزوں نے۔ سر سید نے اس مسجد کا ایک کتبہ جس میں سورہ فجر لکھی ہوئی ہے اسے 102 روپے میں خریدا۔ یہ 10 پلیٹیں ہیں جن پر سورہ فجر بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھی گئی ہے۔ مسجد جب تعمیر ہوئی تو اس وقت اس کتبے کو بھی اس جگہ دروازے کے پیشانی کے ساتھ لگا دیا گیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سر سید مسجد، AMU جامع مسجد، یہ اس کا اندرونی منظر ہے۔ تقریباً اندرونی حصے میں 1000 سے زائد افراد باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ بہت خوبصورت ہے، جس میں بہت ہی عمدہ کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ مسجد کو دوبارہ سے اندرونی حصے کو اس کی مرمت کی گئی ہے اور اسے خوبصورت مزید بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جو کتبہ سر سید نے اکبری مسجد کا خریدا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر کی طرف جب اسے پڑھا جاتا ہے اس کے سارے حروف برابر دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ جب اوپر کی طرف کسی چیز کو رکھا جائے تو وہ الفاظ اوپر جاتے جاتے چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تعمیر میں ایسا خیال رکھا گیا ہے کہ وہ جو حروف ہیں وہ برابر اوپر تک دکھائی دیں۔ تاج محل کے خطاط نے اتفاق سے اس کتبے کو بھی لکھا ہے۔ اس خطاط کا نام یاقوت رقم تھا۔ 1917 میں مسجد کا تجدید کا کام پھر سے شروع ہوا، جس کے لیے میجر جنرل ڈکسن نے 1000 روپے کا عطیہ دیا۔ سر سید جامع مسجد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تاریخی ہال سر سید ہال ساؤتھ اور نارتھ کے ایک کونے پر واقع ہے۔ سابق وائس چانسلر جنرل ضمیر الدین شاہ نے ایک بار پھر اس عظیم مسجد کے تاریخی ورثے کو نکھارا۔ جنوری 2016 میں AMU کے فارغین اپنائے قدیم نے مالی معاونت سے اس کی تجدید کا آغاز کیا۔ 22 لاکھ کی شروعاتی رقم سے اس کا آغاز ہوا اور تقریباً 90 لاکھ کی لاگت سے اس کا تجدیدی کام پھر سے تکمیل کو پہنچا اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد کا یہ اندرونی منظر ہے، جس وقت یہاں نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت کا یہ حسین اور خوبصورت منظر ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخی جامع مسجد سر سید مسجد کو، اور اس کے اندرونی مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ بہت خوبصورت ہے، اس میں حوض بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں عبادت کا یہ منظر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قلب میں واقع یہ مسجد اپنی آب و تاب کے ساتھ اس ادارے کے لیے ایک چمکتے دمکتے سورج کی طرح ہے، جو اس ادارے کی ایک خاص پہچان ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اگر آپ آتے ہیں تو اس مسجد کو ضرور ایک بار دیکھیں۔ یہاں سے آپ کو اس ادارے کے بانی کے خیالات کی پوری ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسجد کے قبلے والے حصے میں اس یونیورسٹی کا کرکٹ گراؤنڈ اور اسی کے ساتھ سینتھیٹک ہاکی گراؤنڈ بھی ہے، جو اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔
اس مسجد کا یہ خوبصورت منظر، گنبد اور مینارے اس میدان کے ساتھ جو قبلے والا اس مسجد کا حصہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں AMU کی جامع مسجد، سر سید مسجد یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جامع مسجد۔ یہ مسجد سر سید ہال ساؤتھ اور نارتھ کے ساتھ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں دوسرے ہال آفتاب ہال وغیرہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سبسکرائب کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔